انٹروڈیوس. یس جی ڈاکٹر صاحب، آج ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک میرے مائنڈ میں آیا ہے تو میں نے سوچا کہ وائی ناٹ وی ٹاک آن دس. لوگ یہاں بینگ اے مسلم شیپ اور گوٹ کو ایز اے پیٹ کیوں نہیں رکھتے؟ تو میرے خیال میں از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ کہ لوگوں میں یہ چیز انٹروڈیوس ہونی چاہیے کہ شیپ اور گوٹ جو ہے اس کو گھر میں رکھیں. میرا تو خیال ہے یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل انٹرسٹنگ ہے، اور لوگ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کریں گے، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شیپ اور گوٹ سے بہت محبت ہے اور وہ ایز اے ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کچھ بتانا چاہیں کس طرح ان کو رکھا جائے اور ایز اے پیٹ ان کو کس طرح ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان سے محبت کس طرح پیدا کی جا سکے؟ ویری انٹرسٹنگ تھنگ میرے مائنڈ میں تھا 2-3 دن سے کہ اس پہ کچھ بولا جائے. ڈاکٹر صاحب، میں جب 87 سے لے کر 2016 تک ایز اے ویٹنری آفیسر رہا تو میں نے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ نوٹ کی، کیونکہ میرا زیادہ تر کام ہوتا تھا پیریفری میں، جہاں دیہات ہوتے ہیں اور غریب لوگ ہوتے ہیں اور مطلب کہ ان کی فائنینشیل کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو میں نے وہاں لوگوں کو بڑا دیکھا کہ وہ لوگ ان چیز کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، بکری پالتے ہیں اور بھیڑ پالتے ہیں، اور وہ سال میں کچھ بھیڑیں اور بکریاں بیچ کے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، خود وہ لائف انجوائے کرتے ہیں، اپنے گھر کی ضروریات لیتے ہیں. تو دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. تو مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ میں جا رہا تھا لانگ ڈرائیو پہ، تو میری بیٹی چھوٹی ہے تو اس نے مجھے یہ کوشچن کیا کہ ابو یہ جو اتنے دور دور جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں یہ کیسے کھاتے پیتے ہیں اور کیسے کماتے ہیں؟ تو یہ اس کوشچن نے میرا مائنڈ کو جھنجھوڑ دیا. تو میں نے اسے بریف کیا، میں نے کہا بیٹا یوں ہے کہ ان لوگوں نے کچھ اینیملس پالے ہوتے ہیں، وہ اس کا ملک یوز کرتے ہیں چائے بنانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اور اس کا جو گوبر ہے اس سے وہ تھاپیاں بناتے ہیں اور وہ سردیوں میں بہت کام آتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ایسے اینیمل بھی رکھتے ہیں جن کو وہ پال کے قربانی پہ بیچتے ہیں. اور اس دن کے بعد میرا ڈاکٹر صاحب بڑا مائنڈ تھا کہ یار اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست قسم کا نظام بنایا ہے کہ یہ اینیملس ہماری دیکھیں کتنی ہیلپ کرتے ہیں. تو اب میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ شہروں میں، کیونکہ موسٹلی لوگ اب شہروں میں شفٹ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کا، آپ انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو کہتے ہیں اربنائزیشن، جو نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو چاہیے کہ اپنی لائف گزاریں، دیہاتوں میں گزاریں، کیونکہ وہاں بہت سارے زندگی کی چیزیں آسان بھی ہوتی ہیں اور خالص بھی ہوتی ہیں. تو اس بات کے پیش نظر آج میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ وائی ناٹ وی انٹروڈیوس دس شیپ اینڈ گوٹ ایز اے پیٹ ان سٹیز. اگر آپ کے پاس ذرا بھی تھوڑی بہت جگہ فالتو ہے آپ کے لان میں یا آپ کے بیک یارڈ میں، جس طرح آپ گارڈن کچن گارڈن کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، میرے خیال میں اسی طرح ہمیں انٹروڈیوس کرانا چاہیے کہ شیپ گوٹ ایز اے پیٹ رکھیں. اس کا تو میں تو بہت اس چیز کو انجوائے کروں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں جب 2015-16 میں ایک گورنمنٹ کے فارم کا انچارج تھا تو وہاں میرے پاس شیپس تھیں. تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ شیپس کا ملک آپ یوز کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں سر ہم نہیں یوز کرتے. تو مجھے بڑا تجسس ہوا، اس سے پہلے واقعی میں نے بھی نہیں کبھی یوز کیا تھا. تو میں نے اس کو کہا یار مجھے آج ایک جو اچھی سی صاف ستھری سی شیپ ہے اس کا نا مجھے دودھ لا کے دو. میری ہیبٹ ہے میں 11-12 بجے کافی پیتا ہوں. تو وہ لڑکا جو میرا اسسٹنٹ تھا وہ وہاں سے لے کے آیا، دودھ لایا، اسے بوائل کیا ہم نے بڑے اچھے طریقے سے، اور پھر میں نے اس میں ڈاکٹر صاحب کافی بنا کے پی. دیٹ واز امیزنگ انٹرسٹنگ اینڈ ویری ٹیسٹی. اتنا مزہ آیا، مجھے آج بھی یاد ہے. اور یہ دیکھیں کہ اچھا پھر میں ریگولر پیتا تھا، بڑا مزہ آیا، بہت اچھا لگا، ایزیلی ڈائجسٹیبل اور ٹیسٹی اور مزے کی. لہٰذا میں اب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو اینیمل کے شوقین ہیں، جو نہیں بھی ہیں ان کو چاہیے. اب دیکھیں نا ملک کتنا مہنگا ہے، 200 روپیز کے جی ہے. تو وائی ناٹ ہم گھر میں ہی ملک کا کوئی ارینجمنٹ کر لیں اور گوشت کا بھی کر لیں. اگر آپ
کے پاس سفیشینٹ اسپیس ہے تو میرے خیال میں آپ 3 4 5 شیپس یا گوٹ رکھ سکتے ہیں، اور رکھنی چاہیے آپ کو. آپ اس کا ملک یوز کریں، آپ اس کی وول یوز کریں، آپ اس کو سیل کریں، آپ 2 یا 3 جانور جو ہیں وہ تیار کریں اس کے لیے قربانی کے لیے. اور میرے خیال میں ہمیں اس کو انٹروڈیوس، آپ کا ویسے کیا خیال ہے، کوئی ایکسپیرینس ہے آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب شیپ کوٹ کا؟ جی ہم رکھتے ہیں، اور اس میں یہ ہے جیسے ہی عید قریب آتی ہے تو ہم لازمی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ چیز ہونی چاہیے لوگوں میں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہیلتھ وائز ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو آپ اس چیز میں تھوڑا بتائیں. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں 3 4 چیزیں جو ہے نا وہ ویری امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو آپ کے پاس اسپیس، سفیشینٹ اسپیس ہونی چاہیے، لیکن اتنی زیادہ اسپیس کی بھی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس 10x20 کا کوئی کمرہ ہے یا 10x10 کی کوئی اسپیس ہے آپ کے پاس، تو آپ 2 3 4 جانور میرے خیال میں ایزیلی رکھ سکتے ہیں. اگر آپ بکری رکھیں خاص طور پہ تو بکری کا ملک دیٹ از ونڈرفل. اور سب سے مزے کی بات ہمارے لیے تو باعث فخر ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیغمبر جو تھے وہ بکری کا دودھ پیتے تھے. اور میں نے آج کل دیکھا کہ لوگ اس چیز پہ نہیں آتے کہ جی بکری کا، تو میں کہتا ہوں سب سے ہیلدی ملک جو ہے وہ. اور آپ تھوڑی سی اسپیس پہ اپنی 3 4 گوٹس رکھ سکتے ہیں. جی اور اس کا آپ ملک بھی لے سکتے ہیں، اس کا آپ اچھا اس کو فیڈ کر کے نیٹ اینڈ کلین آپ ملک جو ہے شام کے ٹائم اور صبح کے ٹائم لے سکتے ہیں. تو آپ کو اس کو انجوائے کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ اس کا شیلٹر، مطلب ہے کہ آپ کے لیے سفیشینٹ اسپیس ہونی چاہیے. اور فینسنگ، یعنی کہ فینسنگ سے مراد یہ ہے کہ ان کی ایک پراپر جگہ ہو، تاکہ کیونکہ یہ جو اینیمل ہے نا اس کی ہیبٹ ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں تو یہ تھوڑی سی گندگی کر دیتے ہیں، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے فینسز ہونی، یا لان میں ایک چھوٹا سا پورشن بنا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کمپینین شپ، یعنی کہ یہ بڑے زبردست فرینڈ ہے، بڑا پیار کرتے ہیں آپ سے، آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں. میں آپ کو بڑی مزے کی ایک بات بتاؤں کہ when I was in charge of that dairy farm اور گورنمنٹ لائف اسٹاک فارم، تو وہاں ہم نے بکریوں کے اور ان کی بھیڑوں کے نام رکھے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب. اتنا مزہ آتا تھا وہ. اور مزے کی بات ہے وہ پہچانتی ہیں اپنا نام، بالکل پہچان. اور وہ اس کو آپ جب کال کریں گے دے ول ریپلائی. بڑا انٹرسٹنگ ہے. خاص طور پہ جب ہم اس کا ملک لیتے تھے تو ہم ان کو کال کرتے تھے کہ آ جاؤ بھائی، تو وہ صرف وہی آتی تھی جس کا نام بلاتے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ نیوٹریشن تو ظاہر ہے پھر ایک فیکٹر آ جائے گا. نیوٹریشن وائز میرے خیال میں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. شہروں میں بھی گرین پاؤڈر بھی اویلیبل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو کنسنٹریٹ تو آج کل ہر جگہ پہ پیک ہوا مل جاتا ہے. اور میرے خیال میں اتنا ایشو ہوگا نہیں نیوٹریشن کا. بنے بنائے ونڈے ایزیلی اویلیبل ہیں، گرین پاؤڈر ایزیلی اویلیبل ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ وہ جو کیا کہتے ہیں جو آج کل پیک کرتے ہیں یوریا ڈال کے، وہ سائلیج ایزیلی اویلیبل ہے. اور آپ تو اینیمل کو جو کھلائیں گے ڈاکٹر صاحب وہ آپ کو اسی طرح کا ہی دودھ دے گا. آپ اگر خوبصورت اور صاف ستھری چیز کھلائیں گے تو صاف ستھرا دودھ، گڑ کھلائیں گے تو وہ گڑ کی طرح میٹھا دودھ دے گا، اور نمک کھلائیں گے تو بہترین خوبصورت آپ کو دودھ دے گا. اور آپ جب اس کی چائے پئیں گے یا اپنے بچوں کو پلائیں گے تو یقین کریں کیا بات ہوگی، لطف آ جائے گا. اس کے ساتھ گرومنگ یا اس کا بیہیویئر ہے وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ شیپ گوٹ پالنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ ان کو جب بھی آپ رکھیں ان کو اچھے طریقے سے رکھیں. اور ویٹنری پریکٹس جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہے، ویٹنری سروسز اویلیبل ہیں پاکستان میں. اگر نہیں بھی ہیں تو بہت سارے ویٹنیرین ہیں جو آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اور ویسے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ایک بار ان کا شیڈول بنا کے رکھ لیں ویکسینیشن کا اور میڈیکل کا، اور وہ کسی آپ 1-2 ویٹ کے ساتھ اپنے لنک رکھیں، آپ کو خود بھی ایکسپیرینس ہو جائے گا. میرے خیال میں 2-3 مہینے 4 مہینے کے بعد آپ کو سارا ایکسپیرینس. اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے ڈاکٹر صاحب جو میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتی تھی. ویکسینیشن ان کو ٹائم پہ کروائیں، ان کو شیلٹر جو ہے وہ اچھے طریقے سے پرووائڈ کریں، گرمی سردی سے بچائیں. فیڈنگ جو ہے وہ ان کی پراپر ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اعلیٰ فیڈنگ، نارمل فیڈنگ، واٹر
جو پانی کی کوانٹٹی ہے سفیشینٹ پرووائڈیڈ ہونی چاہیے. اور میڈیکل میں ڈیورمنگ بہت ضروری ہے ہر 3 سے 4 ماہ کے بعد. اب وہ ڈیورمنگ ہونی چاہیے. اور ہاں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از ویکسینیشن. ویکسینیشن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے, کوئی بھی اینیمل ہے, کوئی بھی, چاہے شیپ گوٹ ہے یا لارج اینیمل ہے, اسمال اینیمل ہے, اس کے لیے وہ بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں نا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو میرے مائنڈ میں آتی ہے, ظاہر ہے مجھے 35 ایئرز ہو گیا, بہت ساری چیزیں مائنڈ میں آتی ہیں, ہم سے کچھ پوچھنے والا ہی نہیں ہے, ورنہ اگر کوئی پوچھے تو ہم بہت سارے پروجیکٹ بتا سکتے ہیں. تو تم میرے خیال میں جو ینگ ویٹنیرینز ہیں ان کے لیے ایک میرے پاس بڑا انٹرسٹنگ قسم کا پروجیکٹ ہے شیپ گوٹ سے ریلیٹڈ, جس سے وہ اپنا اچھا خاصا پیسہ بھی کما سکتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ بلاگس میں ہم وی ول ڈسکس دیٹ. ساری باتیں اس وقت نہ کریں. اور اب آپ بتائیں ایکسپیرئنس کہ کیا جو کچھ میں نے بتایا آپ کا کیا خیال ہے, لوگوں کو کرنا چاہیے؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں کہ لوگوں کا جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کس طرح مینیج کریں گے. تو مینجمنٹ تو تب ہوتی ہے جب انسان شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جب آپ پیٹ رکھتے ہیں, ایز اے پیٹ ان کو رکھیں گے تو وہ آپ کو فائدہ تو اپنی جگہ دیں گے, لیکن وہ مینٹل سیٹسفیکشن بھی دیں گے. کیا بات ڈاکٹر صاحب, یہ بات میں واقعی بھول گیا جو آپ نے کی ہے, کیونکہ پیٹ ہوتا ہی وہی ہے جو آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن دے, اور ہی کیپ یو انگیج, بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ یار وہاں جانا ہے, یہ خبر آ گئی, وہ آ گئی. نو, وہ آپ کو ہر وقت بزی رکھے گا, اور وہ آپ کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کرے گا, بچوں میں خاص کر بچوں. اچھا ہاں, اس کا یہ ایک ڈاکٹر صاحب امپیکٹ یہ بھی بہت اچھا ہے کہ یہ آپ کے جو بچے ہیں ان میں سینس آف رسپانسبلٹی بڑھائے گا, اور ان کا انٹرسٹ. میں نے بہت سارے ڈاکٹر صاحب آج کل بچے دیکھے ہیں وہ مینٹلی اتنے ڈپریشن ہیں کہ جس کی کوئی آدمی, اور وہ مجھے لوگ خود بھی کہتے ہیں سر کوئی ان کو پیٹ لے دیں, تو میں ان کو اب ہر بندے کا یہی ٹرینڈ ہے کہ ہمیں ڈاگ کیٹ لے دیں. یار میں ڈاکٹر صاحب میرے مائنڈ میں آیا ہے یہ کہ یہ اب ہم اس پروجیکٹ کو نا لوگوں میں انٹروڈیوس کروائیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی ٹائم نکالا اور ہم نے بھی. یہ ڈاکٹر صاحب مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں تو میں یہ کرتا ہوں سب کچھ. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ سب کچھ پسند آیا ہوگا. آپ انجوائے کریں, ضرور سوچیں اس کے بارے میں, اگر کوئی کوشچن ہے تو ضرور کریں. مجھے امید رہتی ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں گے, شیئر بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں موٹیویٹ بھی کریں گے کہ آنے والے سبجیکٹ کون سے ہونے چاہیے جس سے آپ کو میرے پاس تو بے تحاشا سبجیکٹ ہیں, مگر میں پریورٹی انہی کو دوں گا جو آپ لوگ کہیں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. جی اللہ حافظ. تھینک یو.